بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبقات اہل سنت والجماعت۔ فرقہ اہل سنت والجماعت میں ہی 4 گروہ ہیں، چاروں صحیح اسلام پر ہیں اور ناجی ہیں۔ سب کا اصل مقصود اور مدعا ایک ہی ہے، فقط طریقہ استدلال پر میں کسی پر کوئی طریقہ غالب ہے۔ محض اسی اعتبار سے 4 فرقے ہو گئے۔ نمبر 1، محدثین جو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے متبع ہیں۔ عقائد میں یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ اقوال عقائد میں منقول ہے ان کی نشر و تصریح کرتے ہیں۔ نمبر 2، متکلمین۔ ان میں پھر 2 جماعتیں ہیں۔ اشاعرہ، یہ لوگ عموماً و بیشتر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے منقول شدہ عقائد کی تائید و تفصیل کرتے ہیں۔ نمبر 2، ماتریدیہ۔ اشاعرہ و ماتریدیہ میں اختلاف قلیل ہے۔ اشاعریہ کے مقتدی امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ماتریدیہ کے مقتدی ابو المنصور ماتریدیہ ہیں۔ یہ دونوں امام ایک ہی زمانے کے ہیں اور یہ دونوں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہلے معتزلہ تھے۔ سال ہر سال تک ابو علی جبائی جو بہت بڑا معتزلی تھا اس کے پاس رہے۔ امام ابو الحسن معتزلہ کی طرف سے بہت بڑے مناظر رہے۔ گویا اہل سنت والجماعت پر معتزلہ کی طرف سے ایک تلوار تھی، مگر بعد میں قدرت الہی نے اسی تلوار کو پلٹ کر معتزلہ ہی کی گردن پر رکھا۔ ان کا واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ یہ پورے رمضان کے اعتکاف کا ارادہ کر کے معتکف ہو گئے۔ عشرہ اولیٰ میں ایک رات خواب میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ابو الحسن دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جا۔ صبح کو اٹھے تو انہوں نے ان کا زیادہ اہتمام نہ کیا۔ ان کے نزدیک چونکہ عقائد معتزلہ ہی صحیح دین تھا، اس لیے خیال کیا کہ میں تو ان کی طرف سے بہت زیادہ مناظرہ و حمایت کرتا رہتا ہوں۔ پھر دوبارہ عشرہ ثانیہ میں بھی اسی قسم کا خواب دیکھا۔ اب دل میں تشویش تو ضرور ہوئی، مگر خواب کا مطلب کچھ ٹھیک نہیں سمجھ سکی، کیونکہ ان کے نزدیک تو عقائد معتزلہ ہی اصل دین تھا۔ پھر 12 عشرہ اخیرہ میں خواب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے کہا کہ دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جا، لیکن تم اب تک تیار نہ ہوئے۔ تو خواب ہی میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ حضور میں تو نہیں جانتا، آپ ہی بتا دیجئے میرے عقائد میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں نہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ہدایت کا خود تکلف کر لیا ہے تو میں یہاں سے نہ ہٹاتا، یہاں تک کہ تیری غلطیاں ایک ایک کر کے کھول کر بیان کر دیتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تکلف کر لیا ہے اس لیے ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب صبح کو اٹھے تو تمام عقائد اہل سنت والجماعت میں ان کو شرح صدر تھا اور مفاسد معتزلہ ان پر منکشف ہو چکے تھے۔ جمعہ کا دن تھا۔ جامع مسجد میں کھڑے ہو کر مجمع کے اندر معتزلہ کے تمام خیالات فاسدہ کو ظاہر کر کے اس سے تائب ہوئے۔ پھر تو اہل سنت والجماعت کے وہ امام بنے جو اظہر من الشمس ہیں۔ صوفیہ۔ اہل سنت والجماعت کا چوتھا گروہ صوفیہ کا ہے۔
محدثین پر محض نقل و سماع غالب ہے، وہ مسائل کو اولاً سمعیات سے ثابت کرتے ہیں۔ متکلمین خواہ اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ، سمعیات اور عقلیات دونوں پر مسائل کا مدار رکھتے ہیں اور دونوں سے استدلال کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عقل سے کوئی نئی بات ثابت کرتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدوں کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا اور شبہات و عقلیہ کا جواب دینا ان کا اہم مقصود ہے، اور عقل و نقل میں توافق کر کے دونوں سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں، ماخوذ از فضل الباری۔ یہاں ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس میں فرق اسلامیہ بلکہ اہل سنت والجماعت کے اندر بھی بظاہر اختلاف نظر آتے ہیں، اس لیے کچھ تفصیل ضروری ہے۔